اچھی طرح یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر تقریباً 250 کروڑ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی تقریباً 2.25 ارب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں 250 کروڑ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ خبر ہے کہ جس کے نام کا کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ ہستی کون ہے اور ان کی شان کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت تک کلمہ طیبہ ہم کو مکمل طور پر فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور بزرگی کی معرفت ہمیں نصیب نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں بہت کچھ بنا کر لباس بشر میں زمین پر بھیجا اور انسان اس لباس بشری کو دیکھ کر کے دھوکا کھا گیا۔ ان کی انگلیوں کو دیکھ کر، ان کی آنکھوں کو دیکھ کر، ان کی زبان کو دیکھ کر، ان کے رخ تابہ کو دیکھ کر، ان کے پیر اور ہاتھ کو دیکھ کر، حتیٰ کہ انہوں نے مزید اس طریقے سے انکساری اور عاجزی اور تواضع کا اظہار کیا کہ لوگ مزید ان کے متعلق مغالطوں کے اندر چلے گئے کہ جو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلا جاتا ہو، جو بکریوں کو سنبھالتا ہو، جو جنگل میں بکریوں کی نگہبانی کرتا ہو، پھر وہ تو ایک انسان ہی ہے بلکہ ہماری طرح انسان ہے۔ مگر یاد رکھنا، اگر اسی فکر کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا رہا تو کلمہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ہمیں اس طرف نظر کرنا چاہیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے۔ اگر ہم نے چند چیزوں کو جو تواضع پر مبنی ہے اس کو دیکھنے کے بعد غلط فہمی کا شکار ہوئے تو شاید عبداللہ ابن ابی نے جیسے کلمہ پڑھا تھا آپ کا شمار بھی ایسے ہی کلمہ پڑھنے والوں میں ہوگا کہ نہ کوئی فائدہ ملے گا، نہ نسبتوں کا کوئی فائدہ ملے گا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، عبداللہ ابن ابی وہ کلمہ پڑھنے والا انسان ہے کہ جب وہ دفن ہو رہا تھا تو اس کے منہ میں رسول اللہ کا لعاب رکھا گیا، اس کو رسول اللہ کا جبہ پہنایا گیا اور اس کے بعد اس کا جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا اور اس کے بعد اس کو قبر میں رکھا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر کے بار بار کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب میرے آقا نے فرمایا عمر میرا جبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، میرا جنازہ پڑھانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، میرا منہ لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتا تھا اس کے بارے میں اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ میں جس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اس کی شان کیا ہے۔ اس سے پتا چلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، امتی کو تبرک کے طور پر رسول اللہ کا لباس ملے یا نہ ملے، اگر اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے تو وہی اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج امت مسلمہ سے ساری چیزیں امت میں موجود ہے، نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، حج موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، تلاوت قرآن موجود ہے، صدقات موجود ہے۔ ماہ رمضان شریف کے اندر جو اوراد و وظائف ہے، ذکر اذکار ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، عیدین کے معاملات ہیں، معمولات ہے، قربانی ہے، سب موجود ہے۔ لیکن نبی رحمت کے لیے صحابہ نے جو عظمت کا معیار ہمیں بتایا، قرآن نے جو عظمت کا معیار ہمیں بتایا، وہ ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ اور یاد رکھنا یہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پڑھیں گے تب پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ واللہ آئیے اب میں آپ کے سامنے چونکہ میلاد کا عنوان ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے کچھ گوشے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے ہمارے دلوں کے دریچے کھلے، اللہ کرے ہمارے
دلوں کے بند دروازے کھلے اور ہمیں پتا چلے کہ عظمت رسالت کیا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جب کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ بات بہت میں حیا کے پردے میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا کسی کی پیدائش ایسی نہیں ہوتی جو بیان کی جائے، اور اگر بیان کر دی جائے تو محفل کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ پیدائش بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی، مگر قربان جائیں ایک ایسے ہستی ہے جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں، جب ان کی پیدائش اور ان کی ولادت بیان ہوتی ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کو اپنے اوپر فخر ہونے لگتا ہے کہ میں کلمہ کس کا پڑھتا ہوں۔ جانتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی آمد کے وقت ہی ایسا ماحول تھا، ماحول یوں تبدیل ہوا، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، بزرگوں نے اس کا تذکرہ لکھا ہے، باضابطہ طور پر ولادت رسول پر، حضور کی پیدائش کے واقعات پر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، کس طریقے سے حضور دنیا میں آئے۔ دنیا میں آنے والے تو بہت ہے، کہنے والا تضمین کے طور پر کہتا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی تشریف آوری کیسے ہوئی؟ میلاد کے حوالے سے کیا بے مثال ہستی ہے، اللہ نے کیسا نبی عطا کیا، کیسا رسول عطا کیا کہ رسولوں میں بھی ان کی مثال نہیں ہے، نبیوں میں بھی ان کی مثال نہیں ہے، سارے نبی شان والے ہیں، مگر جو مقام ہمارے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا وہ مقام نبیوں میں بھی کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ حضور کی آمد ہوتی ہے، اللہ اکبر، حضور کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہونے والی تھی، آمد ہونے والی تھی، ربیع الاول شریف کی 12ویں شب تھی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اللہ اکبر، اس وقت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا، اور یہ بھی آپ سے کہہ دوں جب بھی حضور کی ولادت بیان ہو، حضور کی مولود پڑھی جائے تو اس وقت دل میں جائز مرادیں لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا حضور کی ولادت کے ذکر کے وقت جو بھی دل میں جائز مراد لی جائے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ بلکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر حضور کی ولادت کا ذکر کہیں کر دیا جائے خلوص دل کے ساتھ، احترام رسول کے ساتھ، تو اس مقام پر سال بھر نہ کبھی چوری ہو سکتی ہے، نہ کبھی آگ لگ سکتی ہے، نہ کبھی وبا آ سکتی ہے۔ یہ ہے حضور کی ولادت کی شان۔ تو حضرت سیدہ آمنہ خاتون جو ہمارے نبی کی پیاری امی جان ہے، کیا شان ہوگی اس ماں کی، اس ماں کا مقام کیا ہوگا، کیا انتخاب ہوگا قدرت کا، جب غوث اعظم جیسے ولی کی پیدائش کے لیے ام الخیر فاطمہ جیسی خاتون کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ولیوں کا سردار ایسی بے مثال ماں سے پیدا ہوتا ہے، تو جو نبیوں کا سردار ہے اس کی ماں کتنی بے مثال ہوگی، ان کے بابا کتنے بے مثال ہوں گے۔ یعنی کہ ماں ہونے کے اعتبار سے پوری کائنات میں آمنہ جیسی کوئی ماں نہیں ہو سکتی، اور باپ ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ جیسا کوئی باپ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا بیٹا اللہ اکبر ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، صحابی ہے، مگر آمنہ اور عبداللہ کا لخت جگر اللہ کا محبوب اور حبیب کبریا بن کر کے آیا ہے۔ کیا شان ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو خود بخود میرے گھر کی چھت کھل گئی، میرے گھر کی چھت خود بخود کھل گئی، اور میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے تارے میرے سر تک آتے تھے، نیچے کی طرف جھکتے تھے آسمان کے تارے۔ یہ حضور کی امی جان بیان کر رہی ہے۔ لوگوں کو احادیث پر بھی شک ہوتا ہے، لوگوں کو احادیث پر، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، رسول اللہ کی شان جو بیان کرے، بس دو باتیں ہم نہیں مانتے، باقی جو کہنا چاہو کہو۔
ایک تو ان کو خدا نہیں کہتے اور ایک تو ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے، باقی کے جو بھی شان ہے سب ان کے یہاں موجود ہے، ہر شان ان کے یہاں موجود ہے، بلکہ شانیں نیچے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اوپر ہے، ان کی شان میں جو کہا جائے کم ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا نے۔ کہتی ہیں حضرت سیدہ آمنہ، گھر کی چھت کھلی اور آسمان کے تارے میرے سر تک آتے تھے، اور ان تاروں کو مجھے یوں لگتا تھا مجھ پہ گر نہ پڑے، مگر وہ گرتے نہیں تھے تارے۔ فرماتی میں ڈرتی تھی مجھ پہ گر نہ پڑے، مگر ان تاروں سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ وہ سما تھا، ہزاروں فرشتے سیدہ آمنہ کے آنگن میں تھے۔ جب اللہ کے رسول کی آمد ہوئی، جبریل جیسے فرشتوں کی زمین پر آمد تھی، جس وقت حضور تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی، اور فرماتی سیدہ آمنہ کہ حضور کی آمد پر وہ نور چمکا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھے۔ مکے سے ملک شام کتنی دور ہے؟ فرماتی ہیں میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے نور محمدی کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھے، اور فرماتی ہیں اللہ اکبر، جب ان کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ نہ نجاست جسم پر تھی، نہ کوئی گندگی تھی جیسے بچے نجاست میں پیدا ہوتے، کوئی نجاست نہ تھی، کوئی گندگی نہ تھی۔ جب اس نور کے چمکنے کے بعد میری نظر ان پر پڑی اور ان کا ظہور ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک کپڑا لپٹا ہوا ہے، اور وہ سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور ایک بادل آیا اور بادل کے اندر وہ گم ہو گئے۔ اہل سنت کی درجنوں کتب کا اتنے مجموعہ میں نچوڑ کر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ جس کا ولادت کا دور اتنا بے مثال ہے، تو اس کے ظاہری اعلان نبوت کے بعد رسالت کا دور کتنا بے مثال ہوگا۔ جو ولادت میں اتنا بے مثال ہے وہ رسالت میں کتنا بے مثال ہوگا۔ حالانکہ وہ رسول ہی پیدا ہوئے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ بادل کے ٹکڑے میں چھپ گئے، اور چھپنے کے بعد میں حیران تھی کہ یہ کیا ہوا۔ تو میں نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی، اور پھر میں نے دیکھا اللہ اکبر کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے خزانے کی کنجیاں محمد کے ہاتھوں میں رکھ دی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور ان کو ہر خشک تر ہر جگہ پر گھمایا جائے، پھرایا جائے، تاکہ ہر پہچاننے والا پہچان لے کہ اللہ کا رسول تشریف لا چکا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ کعبہ کچھ گھومتا ہے اور آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا ہے، اور آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کعبے پر جتنے 360 بت تھے وہ سب زمین پر گر پڑے، وہ سب اوندے منہ گر پڑے۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ محدثین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، دریائے ساوا کا پانی حضور کی ولادت پہ خشک ہو گیا۔ 1000 سال سے مجوسیوں نے، مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، 1000 سال سے مجوسیوں نے اپنے عبادت خانے میں آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ ڈیوٹی در ڈیوٹی، ڈیوٹی در ڈیوٹی، ڈیوٹی در ڈیوٹی مقرر کی جاتی تھی آگ کو جلانے کے لیے۔ ایک ہٹے گا اس سے پہلے دوسرا آئے گا، دوسرا ہٹے گا اس سے پہلے تیسرا آئے گا، تیسرا ہٹے گا اس سے پہلے چوتھا آئے گا، اور وہ آگ کو جلاتے رہیں گے، بجھنے نہیں دیں گے۔ وہ آتش پرست لوگ، آگ کے پجاری، 1000 سال سے انہوں نے اپنے فارس کے آتش کدے کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ حضور نے پیر
زمین پہ رکھا ولادت ہوئی، اچانک خود بخود وہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا اور وہ سناٹا چھا گیا، اور دنیا میں جتنے بادشاہ تھے سب کے تخت اوندے ہو گئے، اور پورا دن ولادت رسول کا پورا دن کوئی بادشاہ کلام نہ کر سکا، دنیا کا ہر بادشاہ گونگا ہو گیا، گویا کہ بتایا جا رہا ہے اب بادشاہت کسی کی نہیں چلے گی، اب آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت۔ حضور کی آمد بھی کوئی بادشاہ کچھ نہ بول سکا، اور پھر جس سال اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہوئی اس سال پورے عرب میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، پورے عرب میں جتنے گھروں میں بچے پیدا ہوئے سب کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، اللہ نے سب کو بیٹوں سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شان سے ہوئی۔ اختصار کے ساتھ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مختلف نشانیاں ظاہر ہوئی، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مکے میں ایک یہودی کسی کام سے آیا تھا، اور وہ یہودی صبح ہوئی جب 12 ربیع الاول کو تو پورے مکے میں چلاتا پھرتا تھا، آج کس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آج کس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آج کس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا کسی کے گھر نہیں، ان کا نہیں، آج کسی نہ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تارا جو آخری نبی کی آمد پر طلوع ہونے والا تھا، آج آسمان پر وہ تارا طلوع ہو گیا ہے، اس کا مطلب آخری نبی زمین پر آ گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اہتمام ہے، یہ غیبی اہتمام ہے کسی کی آمد پر۔ تو کہا آخری نبی کی آمد پر، نبی کی آمد پر جو تارا طلوع ہوتا تھا وہ تارا طلوع ہو گیا ہے کسی کے یہاں۔ تو کسی نے اطلاع دی کہ عبد المطلب کے گھر پوتا آیا ہے، تو وہ دوڑا دوڑا گیا، اور جانے کے بعد جیسے حضور علیہ السلام کو دیکھا، یہ صرف کوئی عقیدت کی بات یا گلو کی بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام تھے ہی بڑے خوبصورت۔ میں نے کئی مقامات پر حضور علیہ السلام کا حسن بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اندازہ کریں اگر انسان جوان ہونے کے بعد تھوڑا ایسا ویسا دکھتا ہے تو بھی بچپنے میں وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، بچے سبھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں جس کی جوانی میں حسن بے مثال ہو اس کا بچپنا کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ یہودی جو ہے جیسے میرے آقا کو دیکھتا ہے، حضرت عبد المطلب سے کہتا ہے ذرا اس کی پیٹھ مجھے دکھا دو۔ جب پیٹھ دکھائی تو حضور علیہ السلام کی پشت پر انڈے جیسے، جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے چھوٹا سا انڈا، انڈے جیسے حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر مہر نبوت تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جیسی اس نے پشت پر مہر نبوت دیکھی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو اس نے کہا افسوس، اب بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اور بنو اسماعیل کے اندر نبوت آ گئی۔ اے عرب والو، آج کے بعد تمہاری حکومت، عزت، سلطنت اور سطوت پوری دنیا پر ہوگی، شرق سے لے کے غرب تک تمہارے ڈنکے بجیں گے، اس لیے کہ جو آخری نبی کی نشانی تھی وہ ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، تو آپ کا کرتا جو خون میں لت پت تھا وہ سوکھ کر رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو یحییٰ علیہ السلام کا جو کرتا ہے جو شہادت کے وقت انہوں نے پہنا تھا اور اس پر خون کے دھبے ہیں، ولادت رسول کے وقت وہ خون تازہ ہو جائے گا اور اس سے خون کے قطرے ٹپکنے لگیں گے۔ وہ ملک شام کے اندر یہودیوں کے پاس تھا، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ملک شام میں دمشق کے اندر موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ تو اللہ اکبر، یہودی اس کو روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ آخری نبی کی آمد پر یہ خون والا کرتا اچانک تازہ خون اس میں سے نکلنے لگے گا، وہ روز دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے اب آئے کہ نہیں، اب آئے کہ نہیں۔ تو جب ربیع الاول کی 12 تاریخ کو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس دیکھا تو اس سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی نشانیوں میں سے نشانی تھی۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب تھا۔ احادیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، مشرق و مغرب کے جانور
درندے، جنگل کے درندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ اللہ کے رسول آ گئے، خاتم النبیین آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے۔ علامہ ابن حجر شیخ الاسلام والمسلمین، مفتی اعظم مکہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں بڑا خوبصورت کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے معاملات صرف مکے میں یا عرب میں رونما نہیں ہوئے، بلکہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اثرات ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پر فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے لے کر زمین پر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا اور ایک کعبے کی چھت پر گاڑا، اور وہ 3 جھنڈے لہرائے۔ مشرق و مغرب میں کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے جس کی حکومت جہاں سے جہاں تک ہوتی ہے سرحد پر اس کا جھنڈا لگتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک ہندوستان کی سرحد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں دیکھے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں دیکھے ترنگا لہراتا ہے، ایسے ہی ہر ملک کا دستور ہے جس کی سرحد جہاں سے جہاں تک ہوگی وہاں تک اس کا پرچم لہرے گا۔ حضور کی آمد پر مشرق میں بھی پرچم لہرایا، مغرب میں بھی پرچم لہرایا، اور جبریل نے بتایا مشرق سے مغرب تک اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان، پھر مکے کے کعبے کی چھت پہ جھنڈا لہرایا گیا۔ پتا چلا اب کعبے پر بتوں کی حکمرانی نہیں ہوگی، کعبے کو پاک کرنے والے رسول تشریف لے آئے۔ ابن حجر جو واقعہ لکھتے ہیں وہ بڑا خوبصورت سا ہے، لکھتے ہیں آپ کہ یہ نہ سمجھنا کہ حضور کی آمد سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھا کہ حضور آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں۔ جن کو نہیں پتا تھا نہیں تھا، لیکن جن کو معلوم پڑا انہوں نے معلوم کیا، انہوں نے عظمت کے ترانے گنگنائے۔ فرماتے ابن حجر، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں، کہ عامر یمنی نام کے ایک شخص ملک یمن میں رہتے تھے اور وہ بت پرست تھے، بت پرستی کرتا تھا عامر یمنی نام کا ایک شخص۔ اس کی بیٹی معذور تھی اور جوان ہو چکی تھی عالم معذوری کے اندر، لنگڑی تھی، اندھی تھی، لولی تھی، باپ پہ بوجھ بنی تھی، اور عامر کا ایک بت تھا۔ عامر یمنی روزانہ اس بت کے سامنے اپنی بچی کو رکھ کر کہتا اس کو اچھا کر دے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس کو اچھا کر دے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے پتھر کا بت، مٹی کا بت آخر انسان کو کیسے شفا دے سکتا ہے؟ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا وہ کسی کو شفا کیسے دے سکتا؟ آج بھی جو مسلمان ہیں آج کے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کے عقیدے بھی پتھروں پر ہے۔ لوگ ہم لوگوں سے کہتے ہیں حضرت ذرا ایسا پتھر بتانا جو میرے راز کا ہو، جس سے میری روزی میں برکت ہو، جس سے میرا رشتہ صحیح جگہ ہو جائے، جس سے میں ایگزام میں کامیاب ہو جاؤں۔ او پتھر والوں، جس کے نصیب میں اللہ کا محبوب آیا، ابھی بھی تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑے ہیں، ابھی بھی تمہاری عقلوں پہ پتھر ہے۔ پتھر کیا کر سکتے ہیں؟ کون سا راز کا پتھر ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ کوئی پتھر سے روزی نہیں ملتی، کوئی پتھر سے شفا نہیں ملتی، کوئی پتھر تمہاری قسمت نہیں بدل سکتا۔ اگر پتھروں پہ تمہارا یقین ہے کہ پتھر سے یہ ملتا ہے تو پھر مکے کے پجاریوں میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے گھر کی محراب میں سجا رکھا تھا، تم نے ہاتھوں کی انگوٹھیوں میں سجا رکھا ہے۔ اگر تم زینت کے طور پہ پہنتے ہو، خوبصورتی کے لیے پہنتے ہو انگوٹھی کو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی بھی پتھر کے لیے آپ کا یقین یہ ہے اس سے روزی بڑھے گی، عزت ملے گی، یاد رکھنا پتھر عزت نہیں دیتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور جو نبی کا غلام بن جاتا ہے اس کے لیے عزت ہے۔ ایسی عزت ہے جب تک زمین پہ رہتا ہے تو بھی عزت ہے، زمین میں چلا جاتا ہے تو بھی نکیرین تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اس لیے پتھروں پہ یقین نہ رکھو۔ اور بعض مسلمان ایسے بھی، ان کو مسلمان کہیں یا نہ کہیں،
جن کا حال یہ ہے کہ اگر ان کی مرادیں پوری نہ ہو تو وہ مسجد میں آنے کی بجائے مشرکین کے مذہبی رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں، ہمارا یہ کام کر دو۔ وہ کون سے مسلمان ہو؟ اسلام کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ضرورتوں کے غلام بنتے ہو، اپنی حاجتوں کے لیے مشرکین کے پنڈتوں کے پاس جاتے ہو، اپنے سحر جادو بلا کے علاج کے لیے۔ یاد رکھنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، اس کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے، محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے صحیح مانگ کر تو دیکھو۔ تو عامر یمنی بات دور نہ نکلے، چونکہ وقت کافی ہوا ہے، مجھے اپنی گفتگو جلدی سمیٹنی چاہیے، مائک آج دیر سے ملا تو میں جلدی جلدی بات پوری کروں گا، لیکن عظمت رسالت کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ راتیں پوری ہو جائیں مگر کبھی باتیں پوری نہ ہو۔ جس کی شان میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے اور کتنی بیان کر سکتا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ کون کر سکتا ہے ان کی مدحت؟ الفاظ ختم ہے۔ کسی کہنے والے دیوانے نے کہا تھا کہ افکار سجدہ ریز ہے، الفاظ ہے ختم۔ افکار فکر کی جمع ہے افکار، افکار سجدہ ریز ہے، الفاظ ہے ختم۔ لکھوں میں تم کو کیا، میرا چلتا نہیں قلم، عنوان سب ختم ہے، تم ایسی کتاب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ وہاں سارے عنوان مکمل ہو جاتے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی شان بیان ہوتی ہے۔ تو عامر یمنی روز اپنے بت سے کہتا، میری بیٹی اچھی کر دو، میری بیٹی اچھی کر دو، میری بیٹی، لیکن وہاں جو سن نہیں سکتا، مٹی ہے، گارا ہے، پتھر ہے، وہ کیا سن سکے گا؟ تو مراد پوری نہیں ہوئی۔ ایک دن آدمی آخر تنگ تو آتا ہے، ایک دن انسان اکتا تو جاتا ہے۔ عامر یمنی اپنی جوان بچی جو پیدائش سے لے کر کے 17-18 سال کی عمر تک پہنچ چکی تھی، اس کی فکر میں تھے۔ اللہ کسی کے گھر میں معذور بچے پیدا نہ کرے، جن کے گھر میں معذور بچے ہوتے ان کے دل سے جا کے پوچھو، ان کا ہر دن قیامت ہے۔ جب جب بچوں کو دیکھتے تب تب ان کا غم تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو ایسے بچے نہ دے، اللہ سب کو صحیح الاعضاء بچے دے۔ گھر میں معذور بچے پیدا ہونے کی کچھ وجوہات بتاتے ہیں بزرگان دین، کچھ وجوہات ہیں، اس پر توجہ کر لیں، انشاءاللہ کبھی معذور بچے پیدا نہیں ہوں۔ نمبر 1، جو لوگ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، ان کے گھر میں اللہ معذور بچے پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ والوں کی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، دیندار طبقے کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ ان کے گھر میں معذور بچے پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی ہے نا، تھوڑی سی دولت آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کا مولوی۔ آج کل علماء کو یہ کہا جاتا ہے، یہ 2 کوڑی کا مولوی۔ مولوی کا مطلب کبھی سمجھتے ہو کیا؟ مولوی کہتے ہیں اللہ والے کو، مولوی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ والا۔ تو جب آپ نے کسی کو مولوی کہا تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ والا۔ تو جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب غور فرمائیں، یہ علماء نائب رسول ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ والوں میں سادات کرام کو دیکھیں، اگر آپ کی کسی عالم سے یا کسی سید سے یا کسی پیر سے نہیں بنتی، آپ کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اپنے پیر کا نام تو ادب سے لیتے ہیں، لیکن دوسرا کوئی سید زیادہ یا عالم ہو تو آپ اس کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کسی کلاس میٹ کا نام لے رہے ہیں۔ یعنی یہ حال ہو گئے آج لوگوں کا، بے ادبی کا یہ مزاج۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر کوئی شخص آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھتا، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ سب کو ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ماننا ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ انہی کو مانے، مجھے مانے، ان کو مانے، سب کو ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اللہ رسول کو مانا،
اور جس کو دین نے ماننے کے لیے کہہ دیا اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ ہر پیر کو ماننا آپ پر فرض نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہر عالم کو ماننا آپ کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن ہر پیر اور ہر عالم کی توہین سے بچنا آپ کے لیے فرض ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ اگر آپ کی کسی سے بنتی نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے نہ مانیں آپ اس کو، لیکن اس کی توہین بھی نہ کریں، اس کی بے ادبی بھی نہ کریں، ورنہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اللہ والوں کی توہین اور بے ادبی کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں عیبی بچے پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، جو دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے یا چاول کو غرور اور گھمنڈ سے چھوڑ دیتے ہیں، اٹھا کر نہیں کھاتے، اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اس نیت سے دانے اٹھا کر روٹی کے ٹکڑے یا اناج کے دانے اٹھا کر کے کھا لیں عاجزی کے طور پہ کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے، تو اللہ پاک ان کے گھر میں کبھی عیب دار بچے پیدا نہیں فرماتا، بلکہ زمین پر گری ہوئی روٹی کو اٹھا کے کھانا یہ بھی رسول اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا، حضور نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اٹھا کے صاف کر کے فرمایا عائشہ ہمارے گھر میں روٹی کا ٹکڑا ایسے پڑا ہوا ہے، اور پھر صاف کر کے کھا لیا۔ فرمایا عائشہ روٹی کی عزت کرو، اللہ کی عزت کی قسم جس سے روزی ایک مرتبہ روٹ کر چلی جاتی ہے دوبارہ پھر اس کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ آج مسلمانوں کے محلوں میں دیکھو جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں چاول پڑے رہتے ہیں، جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں روٹیاں پڑی رہتی ہے، اور شادی بیاہ میں تو جو طوفان بدتمیزی ہے اس کا حال ہی الگ ہے۔ شادیوں میں جتنا کھانا پھینکا جاتا ہے اس میں کسی ایک محلے کا پیٹ بھر سکتا ہے، مگر اللہ اکبر شادیوں میں جائیں گے اور بوفے سسٹم ہے تو پھر اتنا لیں گے ہوس کے مارے، کھا نہیں سکتے لیکن لیں گے ضرور، اس کو ضائع کریں گے۔ اللہ کے بندو تھوڑا تھوڑا چند مرتبہ لو لیکن اس کو بچاؤ مت، اس کو ضائع مت کرو۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا بچا ہوا کون کھائے گا، سب تو برابر کے مہمان ہیں، اس لیے کبھی روٹی کو ضائع نہیں کرنا، اناج کو ضائع نہیں کرنا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، حیرت تو یہ ہے باپ کا بچا ہوا بیٹا نہیں کھاتا، بیٹے کا بچا ہوا باپ نہیں کھاتا، بیوی کا بچا ہوا شوہر نہیں کھاتا، شوہر کا بچا ہوا بیوی نہیں کھاتی، یہ تو چھوت چھات کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ کیوں؟ میں کیوں کھاؤں، میں تو فلاں ہوں۔ نادان! اللہ اکبر! کیا وہ حدیث بھول گیا کہ اللہ کے رسول کے پاس جب دودھ آیا تو 70 غریب صحابہ کو پلانے کے بعد آخری میں جو پیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں، سیرت بھول گئے، شریعت بھول گئے، دین بھول گئے۔ تو یاد رکھنا یہ ساری وجوہات ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہے لیکن میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، میرا عنوان جشن میلاد ہے۔ اور ایک آخری وجہ، کچھ لوگ اللہ کے اتنے مقرب ہوتے ہیں، توجہ، کیونکہ آپ کو دونوں رخ بتانا ضروری ہے، ورنہ جس کے گھر میں معذور دیکھو گے اس کے بارے میں آپ اسٹیٹمنٹ دے دو گے اس نے زنا کیا تھا، یہ کیا، پتہ نہیں، آپ سارے فیصلے تو آپ ہی کرتے ہیں نا۔ دنیا کے جج کے ہاتھ کے فیصلے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن اللہ کے فیصلے آپ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، سارے فیصلے آپ ہی کرتے ہیں نا۔ استنجا کی سنتیں نہیں پتہ ہے لیکن اللہ کے فیصلوں میں آپ دخل دینا شروع کر چکے، بلکہ اب لوگوں کا مزاج اتنا آسمان پر چڑھ گیا کہ اب جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے بھی ہماری پبلک کر رہی ہے۔ جس کو استنجا کی گرمی اور سردی کی سنتیں نہیں پتہ، جو جمعہ کے کتنے شرائط ہیں جمعہ کے شرائط نہیں بتا سکتے، وہ بھی لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، بہت دور جا چکے دین سے، واپس لوٹو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کے قریب آؤ۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے مقدر میں ولایت لکھی ہوتی ہے کہ یہ ولی بننے والا ہے، خدا کا دوست بننے والا ہے، خدا کا مقرب بننے والا ہے، لیکن اس کے اعمال ولایت کی منزل پر پہنچنے کے قابل نہیں ہوتے، تو اللہ اس کے گھر میں کسی معذور کو پیدا کر دیتا ہے اور اس
کے دکھ سے وہ دکھی ہوتے ہوتے صبر کرتا ہے، اس صبر کی برکت سے اللہ اس کو مقام ولایت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ اس کے پیچھے ہے۔ تو اب کس وجہ سے اللہ نے کس کے گھر معذور بچہ دیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ فیصلہ نہ ہم کر سکتے نہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب عامر یمنی کے گھر میں وہ معذور بچی کیوں آئی، اس کی حکمت ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو عامر نے دیکھا کہ اب بت سے کوئی کام نہیں بنتا، وہ کام بنا بھی نہیں سکتا تھا، تو عامر اپنے گھر کی ٹیرس پر رات کے آخری حصے میں بیوی کو لے کر کے بیٹھے، اللہ اکبر، چاند کی روشنی تھی، ستارے چمک رہے تھے، اور دودیا روشنی میں میاں بیوی بیٹھ کر کے اپنے ٹینشن کو ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے، تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے دیکھو نا کتنے برس ہو گئے، ہم نے اپنے بت سے بار بار گزارش کی، اس سے پرارتھنا کی، اس سے عرضی کی، اس سے دعا کی، لیکن ہمارا کام نہیں بنتا۔ ایک کام کرتے ہیں، کیا یہ بت کو چھوڑ دے، اٹھا کے پھینک دے، اس کا معاملہ ختم کر دے، یہ کام بناتا ہی نہیں۔ دونوں یہ گفتگو کر ہی رہے تھے، اچانک نور چھانے لگا، اچانک نور چھانے لگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، ستاروں کی چمک بڑھ گئی، چاند کی روشنی بڑھ گئی، ایک کیف آنے لگا، سرور آنے لگا۔ جب ماحول بدلنے لگا تو غیب سے آواز آئی، اللہ اکبر، آج وہ آ رہا ہے جو آخری نبی ہے، آج اس کی آمد کی شب ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جو تاجدار انبیاء ہے، جس کی بشارت موسیٰ نے دی تھی، جو دعائے خلیل ہے، جو نوید مسیحا ہے، وہ تشریف لا رہا ہے۔ یہ حالات وہ دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کا بت جو پڑا ہوا تھا وہ زمین پر گر پڑا، اور وہ گر پڑنے کے بعد اس سے آواز آئی، اب کائنات میں انقلاب آئے گا، آج تک کبھی بولا نہیں تھا، آج بول رہا ہے، اب کائنات میں انقلاب آئے گا، کیونکہ وہ آ رہا ہے جس کا کائنات کا انتظار تھا، کائنات جس کی منتظر تھی، آج اس کی آمد کا موقع ہے، یہ اس کی آمد کا موقع ہے۔ تو بیوی سے اس نے پوچھا، عامر یمنی نے، یہ بت ہمارا بولتا ہے اور کسی کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس نے تعریف نہیں کی کسی کی، پوچھو تو اس سے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام تو بتا، جو آ رہا ہے انقلابی ہے، جو دنیا میں کفر کو ختم کرے گا، شرک کو ختم کرے گا، اور ظلم کو ختم کرے گا، زیادتی کو ختم کرے گا، ایمان کا نور پھیلائے گا، دین حق کو غلبہ عطا کرے گا، بتوں کی حکومت ختم کر کے اللہ کی توحید کا اجالا پھیلائے گا، کون ہے وہ، اس کا نام تو بتا۔ تو بت سے آواز آئی، وہ ہے جو مکے میں پیدا ہوگا اور اس کا نام محمد ہے۔ اللہ اکبر، اتنا یہ سن کر حیران ہی تھے، پریشان ہی تھے کہ اتنے میں ان لوگوں نے دیکھا کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، جیسے مڑ کے دیکھا تو ان کی وہ لنگڑی لولی اندھی بچی جو ہے وہ گھر کی چھت پر چلتے ہوئے آ گئی۔ باپ نے اور ماں نے اپنی بیٹی کو تندرست اور توانا دیکھا، اپنی بیٹی کو تندرست توانا دیکھا، تو ماں باپ نے پوچھا میری بیٹی تو اندھی لنگڑی لولی جو ہے وہ تو فالج زدہ تھی، تیرے ہاتھ پر کام نہیں کرتے تھے، تیرا پورا وجود مفلوج تھا، یہ تو کیسے چلنے کی طاقت پا گئی؟ تو اس لڑکی نے کہا بابا میں اسی طرح پڑی ہوئی آنکھ بند تھی کہ میں نے کیا دیکھا خواب کے اندر کہ نور چھا رہا ہے، فرشتے ہیں، ایسے میں اور جو ہے وہ ماحول بدل رہا ہے، ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور نور محمدی کا فیضان تقسیم کرنے والا ہوں۔ کہا یہ محمد کون ہے؟ کہا آج ان کی آمد ہو رہی ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، آخری نبی ہے، سید العالمین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب برہان ہے، صاحب حجت ہے، نبیوں کا امام ہے، تاجدار انبیاء ہے، قائد المرسلین ہے، سید العالمین ہے۔ جب اس نے یہ بتایا تو میں نے کہا کیا تو میرے حال پہ توجہ نہیں کرتا؟ دیکھ میں کیسی مفلوج پڑی ہوں، اپنے ماں باپ پر بوجھ ہوں، میرے ماں باپ روزانہ بت کے سامنے کہتے ہیں اس کو اچھا کر دے، اچھا کر دے۔ تو اس وقت اس نے کہا ایک کام کر، وہ اللہ کا محبوب ہے، اس کا نام کا وسیلہ لے کے دعا کر، اس لیے کہ جو سچے دل سے اس کے نام کا وسیلہ لے کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا، میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا آسمانوں پر اس کو احمد کہا جاتا ہے، زمین پہ اس کو محمد کہا جاتا ہے، وہ احمد و محمد ہے۔ لڑکی کہتی ہے میں نے خواب ہی
تنہائی میں اس فرشتے کے کہنے پر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی اللہ احمد و محمد کا وسیلہ مجھے شفا عطا کر دے. تو کہتی ہے عالم خواب ہی کے اندر میں اچھی ہو گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو تندرست تو ایسے پایا جس طریقے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ادھر چھت پر ماں باپ ولادت رسول کا جلوہ دیکھ رہے ہیں, ادھر بستر پر ایک مفلوج لڑکی رسول اللہ کی ولادت کی برکتوں سے صحت یاب ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد عامر یمنی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مکہ جائیں گے, اس نو مولود کی زیارت کریں گے, ان کا دیدار کریں گے, وہ جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین پر عمل کریں گے. بت کو توڑا, 5 کیا اور اپنی بیوی کو اور اپنی بچی کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے. مکہ پہنچے, حضور چند دن کے تھے. مکہ پہنچے, حضور چند دن کے تھے. آئے مکے میں سیدہ آمنہ سے ملاقات کی, کہا کہ آپ ہی کے گھر میں محمد کی ولادت ہوئی. جی میرے ہی گھر میں ہوئی, کیا آپ زیارت کرا سکتے ہیں؟ ابن حجر جیسا محدث اگر اس کو نہ لکھتا تو پتہ نہیں لوگ کتنے ہنگامے کرتے, لیکن اللہ اکبر امام ابن حجر لکھ رہے ہیں, میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ کا وسیلہ کیا ہے یہ قوم نہیں جانتی. حضرت آدم نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا کی, حضرت نوح نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا کی, حضرت یونس نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا کی, حضرت موسیٰ نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا کی, حضرت عیسیٰ نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا کی, حضرت سلیمان, داؤد, انبیاء نے ان کے وسیلے سے, صرف وسیلے سے دعا نہیں کی بلکہ 70 سے زیادہ نبیوں نے میرے آقا کا امتی بننے کی تمنا کی. سوچو, لیکن ہم حضور کو بھول گئے, فراموش کر گئے. حضور ہمیں یاد ہی نہیں ہے, حضور کی عظمت یاد نہیں ہے. مسلمانوں, یہ امت زوال پذیر نہ ہوتی اگر حضور کو یاد رکھتی. حضور کا وسیلہ تقدیر بدل دیتا ہے. دنیا کی کوئی مشکل اور مصیبت ایسی نہیں ہے حضور کا نام کے وسیلے سے دعا لے اور وہ ختم نہ ہو جائے. ایک شرط ہے یقین, اور صرف یقین. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد, جس کے نام کی برکتیں انسان کو جنت تک لے جا سکتی ہے, جس کے نام کی برکتیں اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکتی ہے, اس کے نام کی برکتوں سے دنیا کی مصیبتیں ختم نہیں ہو سکتی. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, یقین گیا, تیقن گیا, لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں خرابی پیدا ہوئی. مسلمانوں سچے یقین والے بنو, اللہ کے رسول پر مضبوط یقین پیدا کرو. اللہ اکبر. عامر یمنی یقین کے ساتھ پہنچے مکہ. آقا علیہ السلام کی پیاری امی جان سے پوچھا آپ کے گھر ہی میں محمد پیدا ہوئے؟ جی میرے ہی گھر میں. آپ زیارت کرا سکتی؟ نہیں میں نہیں کرا سکتی, کیونکہ میرے جو سسر عبد المطلب نے کہا کہ یہودیوں سے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر دے, اس وجہ سے میں جو ہے زیارت نہیں کرا سکتی. کہا دیکھو ہم اپنا بت توڑ کر, اپنا وطن چھوڑ کر, یہ میری بچی اسی کے صدقے میں شفا پائی ہے, بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے. ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, ابھی حضور علیہ السلام اپنے قدم پر بظاہر کھڑے ہو کے چلتے بھی نہیں ہیں. حضور بستر میں ہے اور اللہ اکبر دیکھیے کیا حضور کی شان ہے. میرے امام کہتے ہیں گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ, گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ, گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. اللہ اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی. تو کہاں ہم سب چھوڑ کر ان کے لیے ایک جھلک دکھا دو. اب عامر یمنی کا بیان ہے, اس کی بیوی کا بیان ہے, اس کی بیٹی کا بیان ہے, سیدہ آمنہ خاتون کا بیان ہے کہ جب سیدہ آمنہ نے جو ہے وہ یہ بات سنی اور یقین ہو گیا کہ یہ غدار نہیں ہے اور یہ یہود سے نہیں ہے, تو آپ نے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو داخل کیا. جیسے ہی وہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے. آقا علیہ السلام کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے, آپ کیا جانتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں میرے عزیز, حضور علیہ السلام جس کمرے میں ہوتے تھے اس کمرے میں چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی, میں کہتا ہوں کاش ہمارے نبی کی عظمت کو ہم سمجھتے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں محمد کو لے کر اپنے گھر چلی, ابھی آگے اگر وقت رہا میں اس پہ عرض کروں گا لیکن اس پر سن لے بات آئی. حلیمہ سعدیہ کہتی میں اپنے گھر لے کر کے چلی تو میرے محلے کی عورتیں کہتی تھی او حلیمہ رات کو چراغ بجھا دیا کر, اتنا تیل بچے گا تو کل کو
کام آئے گا. ارے تو کلاش تھی، مفلس تھی، فاقہ کشی کرتی تھی، اب تو اتنی فضول خرچی کرنے لگی کہ رات بھر چراغ جلانے لگی. رات بھر تو چراغ. یہ روایت میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں بتاؤں؟ اہل سنت و جماعت کی بڑی عظیم مستند کتاب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب سے یہ بات پڑھ رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ مبالغہ ہے. اصل میں لوگوں کے دل و دماغ میں اتنا خبط آ گیا کہ حضور کی عظمت کی بات آئے، اہل البیت کی عظمت کی بات آئے، صحابہ کی عظمت کی بات آئے تو لوگوں کے دماغ میں شیطان گھومنے لگتا ہے. پتہ نہیں یہ گڑھ کے تو نہیں پیش کر رہے ہیں، گڑھی نہیں ہے، یہ پڑھی ہوئی روایت ہے میرے بھائی. ہمیں اس پہ توجہ کرنا چاہیے. اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں یقین والے بنو، یقین والے. جب ابو جہل نے آ کر صدیق اکبر سے کہا ابا بکر بتاؤ کیا یہ بات یقین کرنے کی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں بستر سے اٹھا اور راتوں رات بیت المقدس جا کر کے وہاں سے واپس آیا، بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، وضو کیا تو پانی بھی بہ رہا تھا. بولو یہ بات یقین ماننے کی ہے؟ 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے، اور کوئی یہ بات اڑا رہا ہے معاذ اللہ کے میں گیا اور آ گیا اور بستر بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی. ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا نہیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ 1 مہینہ جانے کو 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل بات تو بات ہے لیکن بتا یہ بات کہنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ تیرا یار محمد کہتا ہے. تو صدیق نے یہ نہیں دیکھا بیان کرنے والا کتنا جھوٹا ہے. فرماتے ہیں جو تو اگر واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے تو جو تو کہہ رہا یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی بولیں گے تو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. تو جب بھی عظمت رسول سنو لوگوں سے کہو یہ بات جو تو کہہ رہا ہے اس سے بڑی بھی بات کہے گا رسول کی عظمت کے لیے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان کو لے کے چلی تو میرے محلے کی گاؤں کی عورتیں کہتی تھی کہ تو تیل بچا، رات بھر چراغ نہ جلایا کر. تو میں ہنس کے کہتی اللہ کی بندیوں جس دن سے آمینہ کا للنا لائی ہوں اس دن سے گھر میں کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے. جو رات کو میرے گھر سے روشنی نکلتی ہے وہ اسی کی صورت اور اس کے چہرے کی روشنی ہے. یہ حضور علیہ السلام کی شان. یا رسول اللہ میلاد النبی، مولود النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ان کا بچپنا ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے یہ بیان. تو عامر یمنی نے جیسی کمرے میں تو پورا کمرہ روشن تھا، حضور کے روشنی سے پورا کمرہ روشن. جنہوں نے نہیں ماننا ہے ان کی اپنی طبیعت ہے. میں تو کہتا ہوں نبی کے چہرے سے کیسی روشنی نکلتی ہوگی یہ تو اللہ ہی جانے، جنہوں نے دیکھا وہ جانے. علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا امام حسین کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ لوگ رات کی تاریکی میں ان کے چہرے کی روشنی میں سفر کیا کرتے. جس کا نواسا ایسا ہو، نواسے کی شان یہ ہو تو نانا کی شان. جب تصویر ایسی ہو تو جو تصویر والا ہو، جب تصویر اتنی بے مثال ہے تو حقیقت کتنی بے مثال ہے. امام حسین تصویر مصطفیٰ ہے، امام حسن تصویر مصطفیٰ. یہ علامہ عبد الرحمن جامی. میں ساتھ کتابیں اس لیے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آج کل کتابوں کی باتیں زیادہ چل رہی ہیں. ہاں آج کل کتابوں کی باتیں زیادہ چل رہی، اس لیے ہم بھی بات کی. اور یاد رکھنا ہم 1857 کے بعد والے محققین نہیں ہیں. ہمارے کڑیاں صفہ کے چبوترے سے ملتی ہیں. ہمارے یہاں خزانہ ہے، خزانہ. حضرت مولانا جمیل الرحمن نے بہت اچھی بات کی. کہتے ہیں ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے، ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے، جمیل قادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے. مایا کہتے ہیں دولت کو. جمیل قادری کیا خوب تیرے پاس. پوری نعت ہے، بڑی خوبصورت نعت ہے. کہتے ہیں نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے. کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پرایا ہے. اور مکتے میں کہتے ہیں کہ ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے، جمیل قادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے. اللہ اکبر. تو عامر یمنی نے دیکھا پورا کمرہ روشن ہے اور جیسے حضور کو دیکھا حضور تھے ہی ایسے. مولائے کائنات فرماتے ہیں جو دیکھ لیتا تھا انہی کا ہو جاتا تھا.
इतने खूबसूरत देखा, और देखने के बाद आमिर यमनी फिदा हो गए, और उसके बाद घुटने टेक करके जमीन पर बैठ गए और हुजूर को देखकर रोते रहे। और उसके बाद हुजूर के तलवों को चूमा। आमिना खातून ने फरमाया जल्दी करो, यहाँ से जाओ, क्योंकि मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब आ गए तो नाराज होंगे, क्योंकि उन्होंने मना किया है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकते। और जल्दी से उन्हें बाहर किया, और बाहर करने के बाद जब बाहर निकले तो आमिर यमनी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा अम्मी जान एक बार फिर दिखा दे वो सूरत, खुदा भाती सूरत एक बार फिर दिखा दे। इब्ने हजर लिखते हैं जब हजरत आमिना खातून की मिन्नत की तो हजरत आमिना ने कहा थोड़ी देर की इजाजत है, इससे पहले कि मेरे ससुर आ जाएं जल्दी से देख के बाहर निकलो। आमिर जैसे ही पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, लोग गुंबदे खजरा देखते हैं तो नजर नहीं थकती, खजरा वाला होगा तो क्या नजर का आलम होगा। बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। उनके शहर की फजाओं को देखो तो ईमान ताजा होता है। अल्लाह अल्लाह, जिसके शहर की फजाओं का आलम ये है, जिसके शहर के जर्रों का आलम ये है, उसके वजूद नास का आलम क्या होगा। आमिर यमनी के अल्लाह अल्लाह जब हुजूर को देखने के लिए दोबारा आए तो जाने का दिल नहीं चाहा, खुदा जाने दिल में क्या बात की, लेकिन तलवाए रसूल से चिमटे और चिमटने के बाद चीख मार के जमीन पे गिर पड़े और उसी आलम में उनकी रूह परवास कर गई। हुजूर के कदमों में उन्होंने जान दी, गोया के हुजूर के हुस्न पर ये पहला कुश्ता इश्क रसूल था जिसने अपनी जान कुर्बान की। अल्लाह अकबर। ये हजरत आमिर यमनी, हुजूर के बचपन का वाकया, हुजूर की अभी शीर खारगी का यानी अभी दूध पीने के अय्याम का वाकया। उन्हीं वाकयात में से एक शान मेरे नबी की ये भी है, अरब का दस्तूर है, अरब का ये मिजाज था कि मक्के वाले अपने बच्चों को शहर में नहीं रखते थे, अपने बच्चों को छोटे छोटे देहात में भेज देते थे, इसलिए कि उसमें कई बातें थी। एक तो ये कि देहात के खूबसूरत माहौल के अंदर बच्चे परवरिश पाएंगे तो उनकी नशोनुमा होगी, सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि देहात की आबो हवा शहर के मुकाबले में कुछ बेहतर होती है। तो उस दौर में होता ये था, सीजन सीजन के एतबार से, हालात हालात के एतबार से, मौसम मौसम के एतबार से देहात की दाइयां शहरों में जाती थी और बच्चों को तलाश करके लाती थी और 2 साल तक के दूध पिलाती थी और उसके बाद उजरत लेकर के वापस कर देती थी। मशहूर बातें नहीं पेश करता, लेकिन आपके सामने जो आपके ईमान और अकीदे को मजबूत कर सके एक छोटी सी काविश है। मैं क्या अर्ज करूं और मेरी हैसियत क्या है। हम हुजूर की अजमत नहीं बढ़ा सकते, बल्कि जब हम उनकी शान बयान करते तो अल्लाह हमें बढ़ा देता है, हमें बुलंद कर देता है। उनका जिक्र, हाँ, उनके जिक्र को हम बुलंद नहीं कर सकते, उनका जिक्र हमें बुलंद करता है। हम उनके जिक्र को अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना अच्छा है, अब उसमें कोई रंग और रोगन नहीं किया जा सकता। हम उनका जिक्र करते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो हलीमा सादिया अल्लाह अकबर हुजूर को लेने के लिए आई। मशहूर जो बात आप सुन चुके हैं उसकी तरफ से सर्फ नजर करते हुए वो वाकयात में वक्त लगाने की बजाय दूसरी तरफ आपकी तवज्जो, आपने सुना इसे इशारे, कड़ी जोड़ने के लिए इशारे दे रहा हूं। आपने सुना हलीमा की वो सवारी बड़ी कमजोर थी, चल नहीं सकती थी, साथ नहीं आ सकती थी, काफले से हलीमा बिछड़ चुकी थी। हलीमा का बयान है, मेरा बेटा अब्दुल्ला उसका नाम था, मेरा बेटा, मेरे सीने खुश्क थे, मैं फाका कशी में थी, घर में 7 बकरियां थी, 7 जमीन से लगी हुई थी, उनमें दूध नहीं था, उनकी हड्डियों में गूदा नहीं था, बड़ी कसम पुरसी के आलम में थी, लेकिन हिम्मत करके निकली कि चलो चल करके अरब से, मक्के से कोई बच्चा ले आऊंगी, थोड़ा माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, गुर्बत जो है वो खत्म हो जाएगी, तंग दस्ती कुशादगी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हलीमा कहती किस्मत की मारी थी और मेरे हालात की बेकारी थी कि काफले से बिछड़ गई, क्योंकि लोग बच्चों को लेने में सबकत करने के लिए आगे 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 जा रहे थे, मेरी सवारी थक थक के बैठती थी। ऐसे में मैं, मेरा बेटा और मेरा शौहर, हम तीनों रास्ते में रह गए और उसके बाद सब ने मालदार घरानों के बच्चे उचक लिए। जब मैं मक्का पहुंची तो पता चला अब कोई बच्चा ना रहा, एक ही बच्चा है जो अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। एक बात याद रखना, कहीं शायद सीरत में कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, कुछ लोगों ने लिखते लिखते ये लिख दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे और गुर्बत और मुफलिसी की वजह से कोई हुजूर अलैहिस्सलाम को नहीं लिया, हुजूर को सब छोड़ छोड़ के चले गए। देखिए, याद रखें, ये मुल्क भी जमहूरी है और इल्म भी जमहूरियत रखता है।
تو کون سی روایت کو میں قبول کروں، یہ میرا اپنا ذوق ہے۔ جب روایات مختلف ہوں تو پھر روایات کے انتخاب میں نے کس کو قبول کرنا ہے وہ میری اپنی مرضی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حقانیت سے نہ ٹکرائے، ہے نا، یہی ہے نا حدود شرع میں رہ کے مجھے سلیکٹ کرنا ہے۔ جب تم مال میں جاتے ہو تو اپنی پسند کی نکالتے ہو، تو کتاب اور علم کے مال میں بھی ہمیں بھی اپنی پسند کی نکالنا ہے۔ اور ہماری پسند کیا ہے؟ تو میرا امام کہتا ہے ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ اگر اب تک کسی کی یہ غلط فہمی ہے، جس محقق نے بیان کیا، آپ جانے محقق جانے، میں کسی کو برا نہیں کر رہا ہوں، سب قسم کی روایات موجود ہے، لیکن میں نے آپ کو جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نبی کے دادا غریب تھے، مفلس تھے، اور غربت کی وجہ سے کوئی دائی حضور کو لے کر نہیں گئی، ہم نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ کا جو سردار تھا اس سردار کو عبد المطلب کہتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ اندازہ کریں، آپ شادی سے اندازہ کرتے، یہ بھی یاد رکھنا، شادی سے اندازہ ہوتا ہے کون کتنا دولت مند ہے، توجہ ہے، شادی سے۔ یہ آج کل کی فٹیچروں کی شادی نہیں جو سود کے دھندے کر کے، سود سے قرضے لے کر، اس کی چیٹنگ اس کی چیٹر کر کے جھوٹی شان دکھانے کے لیے جو شادیوں میں خرچ کرتے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ شریفوں میں ایک دور تھا، کوئی کتنی بھی دولت چھپا کے رکھتا تھا تو بیٹے کی شادی پہ نکالنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی سے اندازہ ہوتا ہے کون کتنا دولت مند۔ کچھ چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے، گھر دیکھ کر پتہ کرو کون کتنا دولت مند ہے، جوتے دیکھ کے پتہ کرو۔ یہ بزرگوں کی بتائی ہوئی جو ٹپس ہے کہ مال و دولت کیسے پتہ چلتے ہیں، مکان دیکھ کر، اسی طریقے سے جوتے دیکھ کر، لباس دیکھ کر، سخاوت دیکھ کر سب پتہ چلتا ہے کون کیا ہے۔ بلکہ کون سے گاؤں میں کتنے لوگ دینی دلچسپی رکھتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں تو 1 منٹ میں پتہ چلا لیتے ہیں۔ میرے جیسا آدمی، ہمیں 1 منٹ میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ دین میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے محلے میں بلڈنگ ہے، ایک سے ایک بنگلے ہیں، اور مسجد بہت سادی سیدھی بنی ہوئی، تو سمجھ جاتے ہیں کہ جو وہ کم قسمت لوگ ہیں، بخیل اور کنجوس لوگ ہیں، دین میں دلچسپی نہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ خود کا بنگلہ 2 کروڑ کا ہے اور مسجد 5 کروڑ کی، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں دینے کا ذوق رکھتے ہیں۔ اس سے پہچان ہوتی ہے ہر ایک چیز، ایک ہنر بزرگوں نے سکھایا ہے نا، یوں ہی چل کے نہیں طرز سخن آیا ہے، یوں ہی چل کر کے نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں بزرگوں کے دابے ہیں جب یہ فن آیا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، جو یوں ہی 2-4 پڑھ کر کے نکل آتے ہیں پھر وہ کچھ بھی کرے، لیکن جو بزرگوں کی صحبت یافتہ ہوتے ہیں پھر ان کو اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ ہم تو ایک طالب علم ہے، فقیر ہے غوث پاک کے، لیکن بہرحال بزرگوں نے سنا ہے وہ سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، شادی دیکھ کر کے مالداری پتہ چلتی ہے۔ عبد المطلب کو غریب اور مفلس کہنے والے سن لیں اور اچھی طرح سن لیں، اللہ اکبر، عبد المطلب کا نام عبد المطلب نہیں ہے، حضور کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں ہے، عبد المطلب ان کا لقب ہے، ان کا نام شیبہ ہے، اور وہ بھی شیبۃ الحمد کہتے ہیں۔ دراصل عبد المطلب اتنے خوبصورت، اتنے سخی تھے، اللہ اکبر، کہ جو بھی دروازے پر آتا تھا کبھی خالی نہیں جاتا تھا، تو جو دیکھتا تھا ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، اس لیے لوگ ان کو شیبۃ الحمد کہتے ہیں۔ حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے، حضور کی ولادت سے 55 یا 50 دن پہلے، ابرہا نے جو سب مویشیوں کو لے کر کے گیا تھا، سب کے مویشیوں پہ قبضہ کیا تھا، پوچھو تاریخ سے ابرہا کے قبضے میں سب سے زیادہ جانور کس کے تھے، گھوڑے کس کے تھے، اونٹ کس کے تھے، بکریاں کس کی تھی؟ ہے تاریخ میں کسی کا نام کہ کوئی ابرہا کے پاس گیا؟ کسی کا نام نہیں ملتا۔ جس مالدار کا نام ملتا ہے اس کو عبد المطلب کہتے ہیں۔ عبد المطلب جا کے کہتے ہیں میرے جانور واپس کر دے، تو اس نے کہا عبد المطلب میں تو سمجھتا تھا کہ تو مکے کا جو ہے وہ سردار ہے، کعبے کا متولی ہے، تو کعبے پہ بات کرے گا، تو اپنے جانور پہ بات کر رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کعبے کا مالک میں نہیں ہوں، میں کعبے کا خادم ہوں، مالک بکریوں کا، جانوروں کا میں ہوں، اپنے جانوروں کی حفاظت میرے ذمے پر ہے، لینے آ گیا، کعبے کی حفاظت
حفاظت کعبے والے کے ذمے پر ہے، وہ خود کعبے کی حفاظت کرے۔ حضور کے خاندان کو تھوڑا چھوٹا کر کے بیان کرنا چھوڑو، ورنہ تم خود چھوٹے ہو جاؤ۔ خدا جانے خاندان رسول سے کیا لوگوں کو مسئلہ ہے کہ کہیں بھی کہیں یہ وہ۔ آپ کو بتاؤں، جب رسول اللہ کے دادا نے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کی تو ولیمہ کتنا کیا بتائے؟ میری ذمہ داری ہے بتانے کی، فقیر میں کوئی محقق کی بہت علم کا دعویٰ نہیں، چھوٹا دنیا میں جتنے طالب علم ہے سب سے چھوٹا آخری نمبر کا طالب علم ہے ہوں، لیکن یاد رکھنا جب دعوت ولیمہ دی گئی تو 1000 بکریاں 1000 اونٹ ذبح کرنے کے بعد جو ہے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ولیمہ کیا تھا۔ جس کے گھر میں 1000 بکریاں ذبح ہوتی ہے، آج فیکٹری کے مالک لوگ بھی نہیں کرتے میرے بھائی 1000 بکریاں، ہاں 1000 اونٹ بکری فیکٹریوں کے۔ تو عبد المطلب کے پاس کتنی دولت؟ حضور کے والد کا جو وصال ہوا مدینہ منورہ میں کائے میں ہوا؟ کھجوروں کی تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے گئے، بیمار ہوئے، وہیں وصال۔ حضور کے والد تاجر تھے، حضور کے پردادا ان کو ہاشم کہتے ہیں، ہاشم ان کا نام نہیں۔ ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن میں بھگونے والا۔ تو روٹی کے ٹکڑے کرنے والا کیوں کہتے ہیں؟ جب پورے عرب میں قحط آ گیا نا، قحط، تو سب روٹی کے ٹکڑے بھکاری بن گئے تھے، تو روٹی توڑ توڑ کے جو تقسیم کرتا تھا وہ حضور کے پردادا ہے۔ پورے عرب کو کھلایا اس خاندان نے، اور آج بھی کھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، زمانے میں جو دولت ہے وہ دولت سیدوں کی ہے۔ سبحان اللہ، زمانے میں جو دولت ہے وہ دولت سیدوں کی ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو جا کے دیکھو، بڑے سے بڑے مالدار کے یہاں وہ لنگر نہیں بٹتا جو آج بھی میرا سید غریب نواز کے آستانے پہ بٹتا ہے۔ 900 سال سے جس سید کی چوکھٹ پہ لوگ پل رہے ہیں اسے عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہتے ہیں۔ صابر پاک جس نے لنگر تقسیم کیا اس سید کو علی احمد صابر کلیر کہتے ہیں۔ آج سے 650 سال پہلے، تقریباً 6.5 صدیاں پہلے، جس کے مطبخ کا خرچہ 200 روپے تھا، اس لنگر بانٹنے والے سید کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔ جب وقت کے بادشاہ نے دیکھا اتنا مہنگا لنگر تقسیم کرتا ہے محمد احمد نظام الدین، تو اس کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ اتنا لنگر بانٹ کر کے لوگوں کو اپنا بنا رہا ہے۔ میرے سپاہی جاتے اس سے مرید ہیں اور اس کو نذرانہ دیتے ہیں، اور نذرانے پہ لنگر کر کے لوگوں کو اپنا بنا رہا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا میرا کوئی بھی سپاہی نظام الدین کا مرید ہے، نہ آج سے اس کی خانقاہ میں جائے گا، نہ آج سے اس کو نذرانہ دے گا۔ حضرت محبوب الہی نے پوچھا کیا بات ہے، آج سپاہی ملنے نہیں آتے؟ حضرت امیر خسرو نے کہا حضور بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ دراصل نظام الدین ہمارے چندے پر، ہمارے نذرانے پر جو ہے وہ لنگر کرتا ہے، لوگوں کو اپنا بناتا ہے، اس لیے اب کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ محبوب الہی نے فرمایا آج سے لنگر کا خرچہ ڈبل کر دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے چندر اور نذرانے پر ہم لنگر نہیں کرتے، لنگر تو خدا کی عطا پر کیا کرتے۔ یہ خاندان ہے نبی کا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا مصطفیٰ۔ یہ کوئی تعصب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کتابیں اٹھا بھی، ورنہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سادات لوگ خود ہی آ کر کے بڑنگ چھاٹتے ہیں۔ کوئی بڑنگ کی بات نہیں، کوئی بڑی۔ آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لچپال گھرانے۔ ارے کوئی ایک ایسا بتا دو جو اس گھرانے پر نہ پلتا، ایک نام لے لو بس، جس کے پاس کوئی نعمت ہو اور اس گھرانے سے وابستہ نہیں، چاہے علم کی نعمت ہو، عمل کی نعمت ہو، تقوی کی نعمت ہو، پرہیزگاری کی نعمت، کوئی ایک نعمت کا نام لو اور نعمت والے کا نام لو، نہ اس کے اوپر نبی کا خاندان بیان کر دوں تو پھر میرا نام نہ کہنا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو بہرحال بات کیا کر رہا تھا، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو بڑے غریب تھے، پتہ نہیں نبی اور نبی کے خاندان کی توہین کرنے میں لوگوں کو مزہ کیا۔ دراصل یہ خون کی خرابی ہے۔ جب خون خراب ہوتا ہے تو لوگوں کی زبانوں سے بھئی مشکیزے میں جو ہوگا نا وہی باہر نکلتا ہے۔ ہاں مشکیزے میں جو ہوگا وہی باہر نکلتا ہے۔ یہ بڑے غریب تھے، حضور کے کریں گے، بڑے غریب تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ ہم نے کہا جناب ان سے بڑا مالدار بھی اس وقت کوئی نہیں تھا۔
हुजूर की ज़ाहिरी आमदनी भी उस दौर में लाखों की थी, मैं इस पर भी लोगों को कह चुका हूं। हुजूर की ज़ाहिरी आमदनी लाखों में उस दौर में थी, लेकिन बात इतनी थी गना की, ऐसे गनी थे कि सुबह को लाखों का ढेर लगता था, शाम होते होते सब बांट देते थे। पेट पे पत्थर उम्मत की तालीम के लिए था, मजबूरी में नहीं था, बल्कि कुछ दिरहम बचा लिए, कुछ दिरहम बचा लिए। वो कहते आयशा आज सुकून नहीं मिलता, बात क्या है? तब आयशा ने कहा कुछ दिरहम मैंने बचा लिए थे। कहा ना, मैं कोई रात ऐसी नहीं गुजारना चाहता कि मेरे घर में दिरहम और दिनार और मेरी रात गुजर रही हो, जो है वो भी बिलाल को दे दो कि मदीने के कोई गरीब को ढूंढ करके उसको तकसीम कर दे। ये हाल है, मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है, और वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। हुजूर के दादा बड़े मालदार थे, हुजूर भी मालदार थे, चले वो एक अलग सा उन्वान है। ऐसा नहीं था, क्या नहीं था? ऐसा नहीं था कि आए और हुजूर को छोड़ के, लिखने वालों ने लिखा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा। दरअसल क्या होता है ना, ये चैनल वाले लोग जो ना तकरीर को आम करने के लिए बेचारे बड़े खुलूस से तकरीर काट के डाल देते, तो लोग उसी को लेकर के उड़ते, ना आगे सुनते ना पीछे सुनते, है ना। हाँ, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं होती, उसकी कोई मुझे परवाह। मैं तो अपना काम इसलिए किए जा रहा हूँ, जैसे मौज़िन अजान देता है उसका काम अजान देना, अजान सुन के कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसको जिम्मेदारी उसकी नहीं है। हम अब नबी के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं, सहाबा और अहले बैत बयान किए जा रहे हैं, सादतमंद रूहें कबूल करेगी, है ना। ऐसा ही है। तो कुछ लोग बातों को गलत रंग देते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिवायतें सब तरह की हैं, लेकिन हमें लेना कौन सी है? जो हमारे महबूब की शान को बढ़ा करके बयान करे, है ना। ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है। उसको यूं समझो, देखो अल्लाह ने सबको पैदा किया, अल्लाह ने सबको पैदा किया, लेकिन अल्लाह को अगर आप ये कहना कि वो रब्बे मोहम्मद है तो इबादत है। तवज्जो है। अगर अल्लाह के बारे में क्या कहोगे, वो खालिके मोहम्मद है, रब्बे मोहम्मद है तो इबादत है। और अल्लाह के बारे में कहोगे कि वो खालिके खिंजीर है, पूछो उलमा से क्या होगा, काफिर हो जाए। तो क्या खिंजीर को किसी और ने पैदा किया? अल्लाह ही ने पैदा किया ना। हकीकत तो है, लेकिन अल्लाह की शान बयान करने के लिए कोई ऊंची बात करो, ये उसूल है। तो ऐसे हुजूर की भी जब शान बयान करो तो दिल छोटा मत करो। रिवायतें तो हैं ना, ये नहीं है कि गुर्बत की वजह से छोड़ गई, वल्लाह नहीं। बहुत दौलत थी, बहुत माल था, इतने पे आप समझ गए। अरे हजरत अब्दुल्ला के फिदिये में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़बा किए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मालदार इंसान, तिजारत वाला घराना था। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? दरअसल जो भी दाई आती थी वो सरदार के यहाँ आती थी, क्योंकि सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब। मुतवल्ली काबा कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब। तो किसके यहाँ दाई पहले आएगी? लेकिन जो दाई आती थी ना, हुजूर उसका दूध पीते नहीं थे। मसला ये था, हुजूर उसका दूध पीते नहीं थे। तो जब दूध ही नहीं पिया तो फिर उसके साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। वजह, क्योंकि ये सब पहले आ गई थी। और हुजूर की शान ये है, जिसका कोई नहीं होता उसको अपने दामन में पनाह दे, ये उनकी शान है। बिगड़ कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बना दी है। तो हुजूर औरों के साथ न गए, क्योंकि किसी का इंतखाब किया गया था। आई और गई,
حضور علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ کہیں گے ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تفسیر میں میرے بھائیوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی نے دریا میں ڈال دیا اور فرعون کے گھر میں ان کو نکالا گیا صندوق سے، یہ واقعات سن چکے آپ، میں بیان کر چکا، لیکن کیا ہوا پھر؟ فرعون نے اپنے سارے کنیزوں کو کھڑا کیا، کہا کون اس بچے کو دودھ پلائے گا، میں انعام دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ وہ سب مشرکہ تھی، مشرکہ۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی وہاں چلی گئی یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور فرعون سے کہا فرعون کچھ بچے ایسے نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں جو کسی کا دودھ نہیں پیتے، ایک دائی تیری سلطنت میں ایسی ہے کہ نفیس سے نفیس بچہ اس کا دودھ پی لیتا ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ اس کا دودھ ضرور پیے گا جو کسی کا نہیں پیتا ہے۔ کہا اچھا ایسی دائی تیری نظر میں ہے؟ کہا بلا کے لاؤں؟ کہا بلا کے لا۔ جب حضرت موسیٰ کی امی آئی، وہ موسیٰ جو کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، ماں کی گود میں گئے اور دودھ پینے لگے۔ حضرت موسیٰ کی شان کیا ہے؟ توجہ، حضرت موسیٰ کی شان یہ ہے کہ مشرکہ عورتوں کا دودھ نہیں پیا، یہ شان موسیٰ ہے۔ توجہ، موسیٰ نے مشرکہ عورتوں کا دودھ، کافرہ عورتوں کا دودھ نہیں پیا، لیکن میرے آقا کی شان اس سے بڑی ہے، جس کا پیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا، اس کو ایمان کی دولت عطا، یہ شان ہے۔ مشرکہ کا دودھ نہ پینا بھی معجزہ ہے، مشرکہ کا دودھ نہ پینا یہ معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ جس کا پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ میرے آقا نے جس عورت کا دودھ پیا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حضور کی شان ہے۔ تو کیا ہوا؟ کسی کا نہیں پیا، وہ چلی گئی، لیکن جب حلیمہ آئی تھکی ہاری سواری تو حضرت عبد المطلب سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کا شہزادہ کوئی نہیں لے گیا۔ شہزادہ کوئی لے نہیں گیا، شہزادہ کسی کے ساتھ گیا نہیں، تیرا نام بتا۔ تو کہا میرا نام حلیمہ ہے، قبیلہ بنو سعد سے ہے، زہیب کی میں بیٹی ہوں اور قبیلہ بنو سعد سے میرا تعلق ہے۔ تو آپ نے کہا حلیمہ حلم سے، بنو سعد سعادت سے، حلم اور سعادت دونوں مل گئے۔ اب مجھے خواب میں تیرا ہی حکم تھا، آ جا میرے بچے کو تو لے کر کے جا۔ حلیمہ گئیں اور جانے کے بعد اب حلیمہ کہتی ہے، اسی پہ بات مکمل کر، کہیں تو ختم کرنا ہو اسی پہ بات، ورنہ ہے بڑی باتیں، عنوان جو ہے بہت بڑا ہے۔ حضور سارے عنوانوں کی جان یہ تھکیں گے اچھا تو ایک بلند آواز سے درشی پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حلیمہ کہتی میرا سینہ خشک تھا، صرف ذہن کی تطہیر کے ساتھ سننا، فضیلت کے لیے یہ بات کرنا میرے لیے ضروری ہے، لیکن پاکیزہ ذہن والوں کے لیے پاکیزگی ہی ہے۔ تو کہتے میرے سینے خشک تھے، میرا بچہ رات رات بھر روتا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، سفید کپڑے میں، اور اس کے بعد میں فرق نہیں کر پا رہی تھی کپڑا ختم کہاں سے ہوتا ہے، وجود شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا واللہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو جان سے واری واری ہوئی، اور اس کے بعد میں نے سوچا ان کو جگاؤں کیسے، ان کو جگاؤں کیسے۔ تو حضرت سیدہ آمینہ نے کہا حلیمہ میرا بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، ولادت کے وقت جو نشانیاں میں نے دیکھی ہے وہ میں نے ہی دیکھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی سینے پہ ہاتھ رکھا آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر کے مسکرا دیا۔ جب میری طرف دیکھ کے مسکرایا، آپ یاد رکھنا کسی بھی ڈاکٹر سے، سائنسداں سے آپ جا کر کے پوچھئے، یا کم سے کم اپنے گھر میں تجربہ کر لیجئے، بچے جو مہینے ڈیڑھ مہینے کے ہوتے ہیں جب بھی وہ اٹھتے ہیں وہ روتے ہوئے اٹھتے ہیں، مسکراتے ہوئے کبھی نہیں اٹھتے ہیں۔ بعد میں کبھی مسکرائیں گے، نیند میں مسکرائیں گے، لیکن جب بچہ اٹھتا ہے تو روتے ہوئے اٹھتا ہے۔ حضور کی شان ہے، نہ روتے ہوئے پیدا ہوئے نہ روتے ہوئے کبھی اٹھے ہیں، جب اٹھتے تھے مسکراتے اٹھتے تھے۔ جو لوگوں کو مسکرانے کی بھیک دینے آیا ہو وہ کیسے روئے گا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں کھولا، مسکرا دیا، اور جب مسکرایا اب مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں تھا، میں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے سینے لگایا۔ اللہ کی عزت کی قسم جیسے ہی میں نے سینے سے لگایا میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی، اور جب میں نے دائیں طرف سے پیش کیا انہوں نے دودھ پینا شروع
شروع کیا، لیکن جب بائیں طرف کا پیش کیا تو منہ ہٹا لیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میرا بچہ میرے شوہر کی گود میں تھا، مجھے دیکھتے اور بچے کو دیکھتے گویا اشارہ کرتے امی میں تو پی چکا ہوں، میرے بھائی کو بھی پلا دو۔ میرے امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں۔ دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ حلیمہ کہتی ہیں یہ منظر دیکھ کر میں میرا شوہر بالکل ان پر جو ہے وہ قربان ہو گئے۔ میں نے کہا آمنہ بی بی اب میں اسے لے کر جاؤں؟ سیدہ آمنہ نے فرمایا رک ٹھہر، ولادت کے وقت تو جو میں نے دیکھا ہے پہلے سن لے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اور پھر جو واقعات آپ نے دیکھے تھے وہ سب حلیمہ سعدیہ کو سنایا۔ اب یہاں تک تو حلیمہ نے حضرت آمنہ سے سنا، اب حضرت حلیمہ نے کیا دیکھا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں حلیمہ کہتی ہے اتنی بڑی نعمت مجھے نصیب ہوئی تو چلو چل کر کے پہلے میں شکرانے میں کعبے کا طواف کر لوں اور میں اپنے اس لاڈلے کو بھی کعبے کا طواف کرا دوں۔ اب پتہ نہیں کب لوٹ کر آؤں گی، اس لیے کہ 2 سال کے بعد دودھ کی مدت جب پوری ہوگی تب میں لوٹ کر آؤں گی، تو اپنے شہزادے کو بھی میں اس کعبے کا طواف کرا دوں۔ حلیمہ تیرے مقدر پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، قیامت تک لوگ کعبے کا طواف کریں گے، کوئی قرآن لے کے طواف کرے گا، کوئی وظائف کی کتاب لے کے طواف کرے گا۔ حلیمہ تیرا مقدر کیا مقدر ہے کہ رسول اللہ کو گود میں لے کر کے اللہ اکبر کعبے کا طواف کر رہی ہے، بلکہ یوں کہہ لے کعبے کا کعبہ گود میں ہے اور حلیمہ کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ مصحف کی تلاوت کریں گے، حلیمہ چہرے مصطفیٰ کی تلاوت کر رہی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے کعبے کا طواف کر لیا تو دل میں خیال آیا چلو خود بھی حجر اسود چوم لوں اور اس شہزادے کو بھی بوسے دلوا دوں حجر اسود کی۔ حلیمہ کہتی اللہ کی عزت کی قسم جب میں ان کو حجر اسود کے قریب لے گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حجر اسود کو چموانا چاہتی تھی، حجر اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے محمد کو چومنا شروع کر دیا۔ منظر میں نے دیکھا، یہ شان ختم نبوت۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسا مفسر یہ روایت کو لکھ رہا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حجر نے چوما ان کو، لوگ حجر کو چومتے ہیں، حجر جس کے لبوں کو چومے اسے محمد الرسول اللہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان اپنی جس کا کلمہ پڑھتے وہ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ آفاقہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری حضور آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حلیمہ فرماتی ہیں میں اپنی سواری پر بیٹھی، اب سواری پر بھی بحث ہے، وہ اونٹنی تھی کہ گھوڑا تھا کہ گدھی تھی کیا تھا، میں کہتا ہوں کچھ بھی تھا، میں اس کو سواری کہتا ہوں، بس سواری کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ اختلافی باتوں میں لوگوں کو زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن ہمیں تو بس فضیلت چاہیے۔ حضور کی امی کہتی ہے دودھ پلانے والی حلیمہ میں اپنی سواری پہ بیٹھی تو میں نے کیا دیکھا، کعبے کی طرف میری سواری نے 3 سجدے کیے اور 3 سجدے کرنے کے بعد جب نکل پڑی تو جو پہلے بچے لے کر جا چکی تھی ان سب کو پیچھے کیا اور ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ مجھ سے پوچھتی تھی وہ قافلے کی عورتیں حلیمہ رک ٹھہر، کہا یہ رکتی نہیں آگے بڑھتی ہے، تو کہا کیا ہوا؟ حلیمہ سواری بدل گئی تیری، جو ہے وہ سواری تو بار بار تھکتی تھی رکتی تھی تو پیچھے تھی قافلے سے بچھڑ گئی تھی، اب کیا ہوا سواری بدل گئی؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے، سوار کے بدلنے سے یہ طاقت ہے۔ حلیمہ کہتی خدا کی عزت کی قسم میری سواری جہاں قدم رکھتی سوکھے جنگل ہرے ہو جاتے، سوکھے درخت ہرے ہو جاتے، یہ شانتی فرماتی۔ میں گھر گئی، 7 بکریاں تھی مریل جیسے، وہ 7 سے میری بکریاں 700 ہوئی، اور پھر پورے گاؤں میں یہ بات چرچے میں آ گئی کہ ساری برکت حلیمہ کے گھر میں اس بچے کی،
عورتیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی تھی، ارے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے وہاں اپنی بکریاں چرایا کر۔ حلیمہ کہتی ہیں ان کی بکریاں میری بکریوں میں گھسا دیتے، لیکن جب شام ہوتی تو میری بکریاں پیٹ بھر کے آتی، ان کی بکریاں بھوکی آتی۔ یہ شان تھی۔ جب کوئی بکری بیمار پڑ جاتی تو حلیمہ کی گاؤں کی عورتیں آتی، کہتی حلیمہ تیرے بیٹے کے پیر اور ہاتھ دھلا کر ہماری بکری کو پلا دے گا، پلاتے تو شفا ہو جاتی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کا بستر میں نے کبھی صاف نہیں کیا۔ حلیمہ کہتی حضور کا بستر، کیونکہ حضور نے کبھی بستر میں پیشاب ہی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی طرح، انہیں ہوش آنا چاہیے، لوگوں کو ہوش۔ ہم جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ معاذ اللہ الزام نہیں دھرتے، لیکن لوگوں کو ہوش آنا۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ کس شان والے کا؟ فرماتی ہیں ان کا سطر بچپنے میں بھی کسی نے نہیں دیکھا، ان کا سطر بچپنے میں بھی کسی نے نہیں۔ اگر بچپنے میں ان کا سطر شریف کھلتا، فرماتی ہیں کہ ایسے روتے میں فوراً ڈھانکتی، اور اگر ڈھانکنے میں مجھ سے تاخیر ہو جاتی تو غیبی طور پر ان کا سطر مبارک ڈھانک دیا جاتا۔ بکریاں آتی پیر چومتی، پیشانی چومتی۔ فرماتی ہیں 9 مہینے میں بات کرنے لگے تھے، 9 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ کیا کہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کی تکبیر بیان کی۔ حلیمہ فرماتی ہیں بچے آتے میرے گھر، محمد چلو بھائی کھیلیں گے، تو جواب دیتے ہمیں کھیلنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ حضور کبھی کھیلنے نہیں گئے بچوں کے ساتھ۔ حلیمہ کہتی ہیں یہ سب میں دیکھتی رہی، اور پھر کیا ہوا؟ جب بھی میرے قبیلے میں رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو عورتیں کہتی حلیمہ تیرا بیٹا لے آنا، اس لیے کہ ہم اندھیرے میں کیسے بیٹھیں گے، وہ آئے گا تو اتنی جگہ میں اجالا اور روشنی ہو جائے گی۔ حلیمہ فرماتی ہیں ابھی ان کی عمر شریف 2 سال کی ہوئی، واپس کرنا تھا، میرے دل نے نہیں چاہا۔ میں مکہ گئی لیکن میں نے کہا آمینہ میرا جی نہیں بھرا، 2 سال میں بچوں کو واپس کرنے کا دستور ہے، لیکن میں ان کو واپس نہیں کروں گی، اجازت دو میں لے جاؤں۔ اتفاق سے اللہ کی شان، ان دنوں مکے میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ سیدہ آمینہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی وبا بھی ہے، یہاں لے جاؤ تاکہ یہ محفوظ رہیں۔ حلیمہ کہتی ہے واپس لے کر آئی، 4 سال کی عمر میں۔ ایک دن کہتے ہیں امی یہ میرے بھائی لوگ کہاں جاتے ہیں؟ امی جان یہ میرے بھائی لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں بیٹا۔ امی میں بھی جاؤں گا۔ نہیں وہ حلیمہ کے بچے ہیں، تم نے نہیں جانا، دھوپ ہے جنگل میں، درندے ہیں پریشان کریں گے تمہیں۔ ضد کی میں جاؤں گا، میں نے گھر نہیں بیٹھنا، میں جاؤں گا۔ جب ضد کی، حلیمہ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتی، دل سے چاہتی تھی، بہت چاہا حلیمہ نے، اور اس چاہت کا صلہ اللہ نے ان کو بہت بڑا دیا۔ آج کسی دائی کا ذکر ہوتا ہے، کتنے بچوں کو کس کس نے دودھ پلایا، آج حلیمہ ہمارا عنوان ہے۔ ہماری بچیوں کے نام حضرت حلیمہ کے نام پہ رکھے جاتے۔ حلیمہ جنت میں سو رہی ہے، کیا حلیمہ نے مقدر پایا؟ تو حلیمہ بہت جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ جب حضور نے ضد کی میں نے جانا ہے تو کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اس دور کا دستور تھا کہ بچوں کو نظر نہ لگے، تو مونگا ہوتا ہے، مونگا یہاں کیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ دریا کے اندر آپ جو کون میں آئس کریم کھاتے ہیں، ایسے نیچے سے باریک ہوتا ہے اوپر سے کھلا ہوتا ہے، ایسی شکل کا ایک پتھر ہوتا ہے۔ تو اس دور کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر یہ پہنا دیا جائے تو بچوں کو نظر نہیں لگتی۔ تو حلیمہ نے مونگا ڈورے میں جو وہ باندھ کر حضور کے گلے میں ڈالا کہ اب جنگل جا رہے ہو نا، کسی کی نظر نہ لگے۔ حضور نے اس کو توڑ کے پھینک دیا، فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی 4 سال کی عمر میں بھی حضور توہم پرستی کی طرف ان کی توجہ بالکل نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر برائی سے محفوظ رہے، وہ معصوم سید المعصومین تھے۔ حلیمہ نے ڈنڈا دیا، ہاتھ میں عصا دیا، حضور نے عصا لیا اور حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے۔ حلیمہ حیران تھی ہو کیا رہا ہے۔ شیمہ جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، جب واپس آئی نا پہلے دن جنگل سے، تو ماں نے کہا بیٹا گرمی سے اپنے بھائی کو بچایا؟ تو شیمہ کہتی امی میں کیا بچاتی، جب وہ جنگل میں آئے تو میں نے دیکھا کہ بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا تھا، بکریاں ادھر ادھر بھاگتی تھی، لیکن جب سے ہمارے بھائی محمد، اس نے یہ کہا، میں نقل کر رہا ہوں، ہم بھائی نہیں کہتے حضور،
مولا علی نے بھائی نہیں کہا تو ہم کیا کہیں. لیکن چونکہ شیما یہ بات نقل کر رہی نا اور اعلان نبوت سے پہلے کی کہ جب ہمارے بھائی محمد ہمارے ساتھ چلے تو بکریاں ادھر ادھر نہ بھاگتی تھی بلکہ ان کے ارد گرد چلتی تھی اور بکریاں ان کو سجدہ کرتی تھی اور وہ جنگل میں جہاں قدم رکھتے تھے وہاں ہری گھاس پیدا ہو جاتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سن کر کے خوش ہوتی تھی. اللہ اکبر. ایک دن ایسا ہوا, حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہے کہ ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے. بیماری کے عالم میں یہ ہوا کہ بیماری کی وجہ سے جنگل نہ جا سکے. چند دن جنگل نہیں گئے تو ایک حادثہ پیش آیا. میرا بیٹا اور میری بیٹی دوڑے دوڑے آئے, امی غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا کہ ہماری بکری کو بھیڑیے اٹھا لے گئے. تو حضور بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ بھیڑیے میری امی کی بکری کو کیسے لے گئے؟ چلو میں چل کے چھڑاتا ہوں. حضرت حلیمہ نے بڑی سادگی سے کہا, او میرے شہزادے میرے لال, وہ بھیڑیے جنگل کے درندے ہوتے ہیں, درندے انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں. وہ فرمایا میں چھڑا کے لاؤں گا میری امی کی بکری کو. چلو. کہا شہزادے وہ جنگل کے درندے کسی کی رعایت نہیں کرتے. کہا میں چھڑا کے لاؤں گا. اور اس کے بعد جب بات کی تو حلیمہ پھر وہاں پر جب حضور کچھ کہہ دیتے تو پھر حلیمہ حضور کی بات نہیں کاٹتی تھی. جب لے کر کے چلی, چھوٹے سے ٹیلے پہ پہنچے, آواز, ہاتھ یوں رکھا منہ پر, آواز لگائی, او جنگل کے بھیڑیوں میری ماں کی بکری کون اٹھا لے گیا؟ واپس کرو. اتنا کہنا تھا کہ جنگل کے بھیڑیے سامنے آئے اور انہوں نے بکری کو رکھ دیا. پھر میرے آقا نے فرمایا تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ میری ماں کی بکری کو اٹھا کے لے جاؤ؟ جو وہ بھیڑیے تھے زبان حال سے کہتے تھے ہماری جرأت کب تھی آقا, آپ کی امی کی بکری کو اٹھا کے لے جاتے. اٹھا کے اس لیے لے کر گئے, آپ جنگل آتے تھے بکریاں لے کر, اسی بہانے آپ کا دیدار ہو جاتا تھا. کچھ دن سے آپ جنگل آئے نہیں ہیں, ہم نے یہ سوچا آپ کی امی کی بکری لے جائیں گے, آپ چھڑانے کے لیے آئیں گے, حلیمہ کو بکری مل جائے گی, ہمیں دیدار نصیب ہو جائے. یہ اپنے نبی کی شان ہے. ایسا نبی اللہ نے عطا کیا. اللہ پاک ہمیں نبی کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق دی. انہیں مانو, انہیں جانو, انہی کے ہو جاؤ, ان کا احترام کرو, ان کی تعظیم کرو, اپنے بچوں کے دل میں ان کی عظمت کو بٹھا دو اور اس طرح سے گنگناؤ, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ ہم سب کو حضور کی عظمت کو دل و جان سے ماننے کی توفیق دے, انہی کی عظمت کو مانتے ہوئے زندہ رکھے, انہی کی غلامی میں زندگی, انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو عشق رسول عطا فرمائے, عظمت رسول کا شعور عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. اور اللہ پاک یہ محمد ساحل کو میلاد النبی کی برکتیں نصیب کرے, شادی کے بعد بھی آپ سب کو نصیب کرے. ہونے والے دولہا دلہن کی زندگی میں اللہ ایسی محبت دے جو محبت اللہ نے اپنے محبوب اور ان کی پاک ازواج کے درمیان پیدا کی تھی. سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے درمیان جو محبت تھی, اللہ ہونے والے دولہا دلہن کے درمیان ایسی الفت اور محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.